ہماری فکر جو کچھ ہے، ہماری فکر جو کچھ ہے، فقط میرے بیاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے، فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لا مکاں تک ہے۔ ہماری فکر جو کچھ ہے، فقط میرے بیاں تک ہے، مگر سرکار کا جلوہ مکاں سے لا مکاں تک ہے، اور کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا۔ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا نہیں اس گل کی عظمت کا، کھلا جو ہے مدینے میں مگر خوشبو یہاں تک ہے، اور فراز عرش اعظم یا فضائے لا مکاں تک ہے۔ فراز عرش اعظم یا فضائے لا مکاں تک ہے، خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے۔ خدا ہی جانے ان کی منزل رفعت کہاں تک ہے، اور خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری۔ مچل کے بول دیں ایک بار، خدا خود نور، قرآن نور، محبوب خدا نوری۔ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے۔ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے۔ خدا جانے یہ نوری سلسلہ پہنچا کہاں تک ہے، اور ہم اہل عشق، ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے۔ ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، پہاڑ غم کا بھی ٹوٹے تو مسکرائیں گے۔ ہم اہل عشق یوں جشن وفا منائیں گے، پہاڑ غم کا بھی ٹوٹے تو مسکرائیں گے، اور جو بے خبر ہیں انہیں جا کے یہ خبر کر دو، ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے۔ ہم ایسے ویسے نہیں ہیں جو ڈوب جائیں گے، اور ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں۔ ہم اہل عشق ہیں، ہم ان پہ مرنے والے ہیں، ہمارے بگڑے مقدر سنورنے والے ہیں، اور بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو، میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب۔ بچھا دو راہ محبت میں اپنی پلکوں کو،
میرے حضور یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ اور حضرت علامہ سید منظر میاں چشتی خانقاہ صمدیہ فخم شریف فرماتے ہیں، کئی سوالوں کے جواب ہیں ان کے دو اشعار میں۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں۔ مانا، یہ لفظ مانا یاد رکھیے گا، مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہے۔ اس پر تو ان کا بھی یقین ہے نا کہ مدینہ شریف میں مزار ہے سرکار کا۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کی نظر میں ہیں۔ میں تمہیں دیکھوں نہ دیکھوں تم مجھے دیکھا کرو۔ مانا وہ ہم سے دور ہیں، طیبہ نگر میں ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے ہم ان کی نظر میں ہیں، اور وہ میری چشمے تر میں ہیں، قلب و جگر میں ہیں۔ یہ سارے گھر انہی کے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہیں۔ یہ سارے گھر انہی کے ہیں، وہ اپنے میری چشمے تر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور خدا کا اور نبی کا نام صبح و شام لے لینا، خدا کا اور نبی کا نام صبح و شام لے لینا، بزرگوں کے وسیلے سے ہی اپنا کام لے لینا، بزرگوں کے وسیلے سے ہی اپنا کام لے لینا۔ اور اگر مشکل سے لڑنا ہو تو یہ آسان نسخہ ہے، ہر ایک مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا۔ اگر مشکل سے لڑنا ہو تو یہ آسان نسخہ ہے، ہر ایک مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا، ہر ایک مشکل میں تم مشکل کشا کا نام لے لینا۔ اور ہماری عادت ہے کہ مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں، مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں، جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں۔ مصیبت میں مدد پیارے نبی سے مانگ لیتے ہیں، جو مالک ہے خزانے کا اسی سے مانگ لیتے ہیں۔ اور نہ ہو جس کا کوئی والی مدد مانگے زمانے سے، ہمیں جو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ لیتے ہیں۔ نہ ہو جس کا کوئی والی مدد مانگے زمانے سے، ہمیں جو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ لیتے ہیں، ہمیں جو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ لیتے ہیں، ہمیں جو مانگنا ہے وہ علی سے مانگ لیتے ہیں۔ اور حضور اشرف الشعراء فرماتے ہیں، حضرت سید خالد انور اشرفی الجیلانی، کہ مسئلہ کوئی نہیں جس کا سمادھان نہ ہو، مسئلہ کوئی نہیں جس کا سمادھان نہ ہو، شرط بس یہ ہے کہ مومن رہو حیوان نہ ہو، شرط بس یہ ہے کہ مومن رہو حیوان نہ ہو، شرط بس یہ ہے کہ مومن رہو حیوان نہ ہو۔ اور تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا
حافظ قرآن نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا یہ زمانہ رہے اور حافظ، زور سے بولتے ہیں، اور حافظ ہماری شان انہی سے باقی ہے۔ تم جلاتے رہو پر ایسا نہیں ہو سکتا یہ زمانہ رہے اور حافظ قرآن نہ ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نہ دیکھو حافظوں کو تم حقارت سے جہاں والو۔ تمہارے گھر میں جزدان میں لپٹا ہوا بندھا ہوا عزت کے ساتھ تاج میں سجایا ہوا قرآن ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہ دیکھو حافظوں کو تم حقارت سے جہاں والو، انہی کے دل میں جیتا جاگتا قرآن رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہی کے دل میں جیتا جاگتا قرآن ہوتا ہے، انہی کے دل میں جیتا جاگتا ہمارے گھر میں خاموش قرآن رہتا ہے اور ان کے سینوں میں بولتا قرآن رہتا ہے، ان کے سینوں میں بولتا قرآن رہتا ہے۔ آئیے ایک بار اور محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں مچل کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم سیدنا جد الحسن والحسین۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اس وقت ہم اور آپ اس پنڈال کے نیچے جمع ہیں، بلکہ اہل علم کی بولی میں اس وقت ہم اور آپ جنت کی کیاری میں جمع ہیں۔ یہ توفیق اللہ رب العزت کی ہے، جنہیں ملی وہ موجود ہیں۔ مدرسے کے نام پر سجایا گیا یہ جشن تعلیم و تعلم کے طریقے پر، تعلیم و تعلم کے تعلق سے ایک بڑی اچھی اور بڑی سچی اور بڑی دلائل سے لپٹی ہوئی تقریر آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری ناظم صاحب قبلہ سے سماعت کی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد سورہ رحمان کی بالکل ابتدا کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت بڑے واضح لفظوں میں ایک تعلیم کا ذکر فرماتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ بڑا آسان سا لفظ ہے، یہ آسانی سے زبان پہ چڑھ جاتا ہے، اور آسان اتنا ہے کہ آسانی سے اس کا مفہوم اور معانی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ رحمان یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ رحمان رحیم ستار غفار قہار جبار، اللہ رب العزت کے جو اسماء حسنی ہیں، اسماء صفاتیہ ہیں، انہی میں سے ایک اسم ہے رحمان، جو عام طور پر بچے کو جس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا سلیقہ ہے وہ رحمان کو جانتا ہے۔ وہ عقل کے اندھے تھے جو رحمان کو نہیں جانتے تھے، جن کی وجہ سے یہ رحمان کی صورت کی نازل ہوئی۔ الرحمن، رحمان نے یعنی اللہ رب العزت نے
اپنی صفت رحمانی کے ساتھ علم القرآن، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن کیا سکھایا؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا سکھایا؟ ذکر کس کا ہے یہاں؟ قرآن کا۔ گفتگو ہوگی لیکن اتنی بات تو ہر ذی شعور جان جائے گا ترجمہ سنتے ہی کہ جو چیز رب نے سکھائی اور اپنے محبوب کو سکھائی اس چیز کا نام قرآن ہے، اس کتاب کا نام بولیے نا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا سکھایا؟ قرآن۔ قرآن سکھانے والا رب، سیکھنے والے محبوب، جو کتاب سکھائی گئی وہ قرآن، جو کتاب سکھائی گئی وہ قرآن۔ ہم نے اس کو بڑا ہلکا لے لیا ہے، بڑا ہلکا لیا ہے ہم نے۔ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، کئی سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے اور کئی زبانیں ہوتی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ بڑی ترقیاں بھی کر رہے ہیں۔ ان کی تعلیم پر والدین کا بھی زور ہوتا ہے، نگاہیں ہوتی ہیں، پورا ضابطہ ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں کہ بچہ کب اٹھے گا، کب تیار ہوگا، کب جائے گا، کب آئے گا، کب ٹیوشن جائے گا، کب تیاری کرے گا، کب ہوم ورک کرے گا، کب آرام کرے گا۔ سارا کا سارا نظام الاوقات ان بچوں کے لیے سیٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ عوامی نظر میں اس علم کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن آپ مومن ہیں، اللہ نے زیور ایمان سے آپ کو مزین کیا ہے۔ آپ کی سوچ ایمانی ہونی چاہیے، آپ کا ایک لمحہ ایمان کی روشنی میں گزرنا چاہیے۔ اللہ نے جو سکھایا اور محبوب کو سکھایا اس کتاب کا نام قرآن ہے، اس کتاب کا نام قرآن۔ بولیے نا، اس کتاب کا نام قرآن۔ اور جو رب سکھائے وہ سنت رب ہے، بولیے وہ سنت رب ہے۔ اللہ نے سکھایا تو سکھانا سنت خداوندی، محبوب نے سیکھا تو سیکھنا سنت رسول اللہ۔ کتاب سیکھا، یہ وہی کتاب ہے جو کلام ربانی ہے، یہ وہی عظمت والی کتاب ہے جو کلام ربانی ہے۔ یاد رکھنا، اس میں خیر اتنا ہے کہ چونکہ سکھانے والی ذات رب کی ہے، سیکھنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، اور کورس کی کتاب قرآن ہے، اسی لیے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن۔ اس میں اللہ کے حکم پر بھی عمل ہے اور اللہ کے کیے پر بھی عمل ہے، رسول اللہ کے کیے پر عمل ہے، اور پھر وہ کلام الہی ہے جو ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، عظمت والی کتاب۔ اچھا ایک بات سنیے، دنیا میں کوئی علم ایسا ہے، کوئی بھی علم اگر اللہ رب العزت نہ بتاتا تو کیا علم کسی بندے کے پاس آتا؟ بولیے نا، کسی بندے کے پاس علم آتا؟ نہیں آتا۔ اللہ رب العزت نے ابو البشر کو پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے ہی
اللہ رب العزت نے پوری تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے، تفاسیر میں موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ والی وہ پوری آیت ہے، ایک کے بعد ایک آپ پڑھتے ہوئے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں جب انہوں نے کہا تھا مولا کیا تو ایسی شخصیت کو پیدا کرے گا، ایسا انسان پیدا کرے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے تخلیق فرمانے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم دیا۔ بولیے کیا دیا؟ علم۔ حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ علم سکھایا۔ اور قرآن پاک کے پہلے ہی بارے میں اسی رکوع میں باضابطہ اس کا ذکر موجود ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ کیا سکھایا اللہ نے حضرت آدم کو؟ سارے نام، اشیاء کا علم، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ جو بھی نام آپ لینا شروع کرو، جو نظر کے سامنے آ جائے اس کا نام لیتے چلے جاؤ، کوئی ایسا نام باقی نہ چھوڑا رب العزت نے جو حضرت آدم کو سکھا نہ دیا۔ کلھا، کوئی نام اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑا، سارے نام سکھائے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابو البشر کو رب نے سکھایا کیا؟ نام۔ یہ آم ہے، یہ امرود ہے، یہ سیب ہے، یہ نارنگی ہے، یہ ناسپاتی ہے۔ کھانے والی چیزوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کسی کو نیند بھی آ رہی ہو تو تھوڑا سا سوچے کہ کیا ان چیزوں کا اہتمام حافظ و قاری متین صاحب نے بعد جلسہ کے لیے تو نہیں کر رکھا ہے جو ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ اسماء کے نام یہ مفردات ہیں، یہ زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، گگن ہے، ہوا ہے، فضا ہے، سما ہے۔ نام اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو کیا سکھایا؟ بولیے کیا سکھایا؟ نام۔ لیکن اس نام کے علم میں برکت اتنی رکھی کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا کہ ان کے نام بتاؤ تو کہنے لگے مولا ہم تو وہی جانتے ہیں جو تم نے ہمیں سکھایا، اس کے آگے ہم اور کچھ۔ حضرت آدم کی طرف رب نے اشارہ فرمایا آدم ذرا تم انہیں بتاؤ تو۔ اچھا ایک بات سنیے گا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے یہ نہیں کہا کہ آدم ذرا انہیں پڑھاؤ تو، پڑھانے کا حکم نہیں دیا بلکہ خبر دیا، خبر دینے کا، انہیں بتاؤ۔ حضرت آدم نے جو علم ان کے پاس تھا اسے ظاہر کیا، تو اس کے مقابلے میں فرشتے جو نہ بتا سکے تھے حضرت آدم نے، بولیے حضرت آدم نے بتا دیا۔ اور جب حضرت آدم کی علمی برتری فرشتے